السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں حسرت اور پچھتاوا کے عنوان پر
कैलेंडर के हवाले से गुफ्तगू की गई। रब कायनात ने उस बात के अंदर बड़ी बरकत डाली। उससे कबल गुज़श्ता से पेवस्ता खुतबा जुमातुल मुबारक में नाफरमानों की गुस्ताखियाँ इस उन्वान पर अर्ज़ किया गया। अल्लाह वालों, आज मौसम के अंदर आप देख रहे हैं कि बारिश का सीज़न है, तो इस हवाले से इंशाअल्लाह आज हम अपने अल्लाह की शान का तज़किरा फरमाएंगे। अल्लाह की शान, अल्लाह ताला की सिफ़ात। हदीस मुबारक में है, मा मिन आमिन अमतरा मिन आमिन आखरा, कोई साल ऐसा नहीं है जिसमें दूसरे साल से ज़्यादा बारिश होती हो। बारिश होने में सारा साल बराबर है। जितनी एक साल में बारिश है उतनी ही दूसरे साल में है। ऐसा हो सकता है मौसम बदल जाए, किसी साल एक मौसम में ज़्यादा है और किसी साल दूसरे में ज़्यादा है, या मुल्क बदल जाए, एक मुल्क में एक साल ज़्यादा है तो दूसरे साल दूसरे मुल्क में ज़्यादा है, या बर्रे आज़म बदल जाए, कभी एक बर्रे आज़म में ज़्यादा कभी दूसरे में ज़्यादा। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये प्यारी हदीस है और इसको पल्ले बांध ले। मा मिन आमिन अमतरा मिन आमिन आखरा, एक साल दूसरे साल से ज़्यादा बारिश वाला नहीं होता। और रब कायनात का पाक कलाम कुरान मजीद के अंदर कुल 114 सूरतें हैं। एक सूरत मुबारक का नाम अर्राद, सूरत अर्राद 13वें पारे के अंदर है। राद का माना गरज। जब बादल गरजता है तो अल्लाह फरमाते हैं वयुसब्बिहुर्रादु बिहम्दिही, जब बादल गरजता है तो वो पढ़ता है सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। बादल भी अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है। और यही हमारा आज का उन्वान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान और उसकी सिफतें। आओ जरा मेरे साथ अल्लाह का पाक कलाम सुनते जाइए। ये सूरत का नाम सूरतुल हज है। अल्लाह फरमाते हैं, अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़, कायनात की हर चीज अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है, सजदा करती है। बारिश बरसती है तो बारिश का कतरा पड़ता है सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाह वालों, जब दो खुतबों के दरमियान खतीब साहब मिंबर पे बैठ जाते हैं, पहला खुतबा मुकम्मल किया और दूसरा अभी शुरू नहीं हुआ, उस दौरान खास कर अपने अल्लाह से दुआएं मांगा करो। आप कहोगे कि वहां तो वक़्त ही थोड़ा होता है। अल्लाह वालों, हदीस पाक में आता है कि जब कोई बंदा पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ एक लफ्ज पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला इस इंसान के नेकियों के तराजू को भर देते हैं। एक लफ्ज ही कबूल हो गया, टाइम थोड़ा है उससे भी फायदा उठा ले। बारिश का हर कतरा अल्लाह के हुक्म से नाज़िल होता है और अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है और वहीं गिरता है जहां रब का हुक्म होता है। अल्लाह वालों, ये तो कहा जा सकता है कि बारिश है, लेकिन बारिश के कतरे कोई बंदा या कोई साइंसदान इनकी गिनती नहीं कर सकता। रब्बे कायनात
ان سارے بارش کے قطروں کی گنتی کو جانتے ہیں اور ہر قطرہ سجدہ کرتا ہے، اپنے اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ من فی السماوات و من فی الارض والشمس، اور سورج بھی سجدہ کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے پہلے سجدہ کرتا ہے اور غروب ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ اسی طرح سجدہ کرتے ہوئے آگے اپنا سفر جاری و ساری رکھتا ہے۔ والشمس والقمر، اسی طرح جو چاند ہے وہ بھی اللہ کے ہاں سجدہ کرتا ہے، سورج بھی سجدہ کرتا ہے، چاند بھی سجدہ کرتا ہے۔ والجبال، اور پہاڑ، ہر پہاڑ، ہر پتھر، پہاڑ پتھروں کا ہے یا ریت کا ہے، ریگستان ہے، ہر پہاڑ اپنے اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اس بات کو سورہ حج کے اندر نازل فرمایا ہے۔ والشجر، ہر درخت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اور ہر درخت کا ہر پتا اپنے اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ والدواب، اور جانور، بھینس ہے، گائے ہے، اور ہر جانور اپنے اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، بہت سارے اللہ کے بندے بھی ایسے ہیں جو اپنے رب کا تذکرہ کر کے تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے ایسے نافرمان بندے ہیں جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ وہ انسان کون سا ہے؟ وہ پتھر سے زیادہ بے عقل ہے، وہ جانور سے زیادہ بے عقل ہے، وہ چاند سے زیادہ بے عقل ہے، وہ سورج سے زیادہ بے عقل ہے۔ جب سورج تسبیح پڑھتا ہے، جب چاند تسبیح پڑھتا ہے، جب پہاڑ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، جب درخت اللہ کی صفت کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو اپنی زیادہ صفتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور رب کا قرآن سن لیجئے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش نازل فرماتا ہے، کہیں زیادہ کہیں کم، جہاں اس کا حکم ہوتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر ایک قطرہ بھی نہیں گر سکتا۔ آؤ ذرا اپنے اللہ کی شان سنتے جائیے۔ اللہ پاک نے، یہ سورت ہے اللہ پاک کا کھلا ہوا کلام ہے۔ سورت کا نام سورۃ الرعد ہے۔ رعد کا معنی گرج ہے، جب بادل گرجتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، جب بجلیاں چمکتے ہیں، جب بادل گرجتا ہے، اس وقت بھی اپنے اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بادل بھی اللہ پاک کی تسبیح پڑھتا ہے، اور اللہ پاک کی شان یہاں اس سورت کے اندر جس طرح نام گرجدار ہے، اس طرح مسائل بھی گرجدار ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اور رب کائنات نے کس چیز کو پیدا کرنا ہے اور کس وقت پیدا کرنا ہے، اللہ ہی ساری باتوں کو جانتے ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز اللہ کے ہاں ایک خاص مقدار کے ساتھ ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب کو جاننے والا، حاضر کو جاننے والا، الکبیر المتعال، بہت بڑا ہے اور بہت بلند ہے۔ اللہ کی شان سنتے جائیے، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، جب رات کو تاریکی ہو جائے یا دن کا اجالا ہو جائے، یا کوئی آہستہ بولتا ہے یا بلند آواز سے بولتا ہے، رات کی تاریکی ہے اور دن کا اجالا ہے، آہستہ بولتا ہے بلند آواز سے بولتا ہے، اللہ رب العزت کے لیے برابر ہے۔ لہو موقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ امر اللہ، اللہ کے فرشتے ایسے ہیں، دو فرشتے
ہر انسان کے ساتھ ہیں، جو ہر انسان کا عمل لکھتے ہیں۔ اچھا کرتا ہے لکھا جاتا ہے، برا کرتا ہے لکھا جاتا ہے۔ اور کچھ اللہ کے فرشتے جو نمازوں میں حاضری لگاتے ہیں، فرمایا امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، دن رات میں اللہ کے فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، جو صبح آتے ہیں عصر کے ٹائم واپس چلے جاتے ہیں، جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ صبح واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک سوال کرتا ہے وَهُوَ عَالَمُ بِهِمْ، حالانکہ اللہ پاک فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے۔ کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس طرح چھوڑا؟ فجر کے وقت میں، عصر کے وقت میں اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، اللہ کے فرشتے رب کائنات کے دربار کے اندر، یا اللہ جب گئے تھے نماز پڑھ رہے تھے، جب واپس آئے ہیں پھر بھی تیری نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ والو آج اتنی بات تو یاد کر کے جاؤ نا خطبہ جمعہ کے لیے، رب کے گھر میں آنے والوں، رب کائنات ایک ایک قدم قبول فرما لے کہ بارش برستی ہے اور بادل گرجتا ہے، اس گرج کے نام کی اللہ نے ایک صورت قائم کی ہے 13ویں پارے کے اندر، اور اس کے اندر جو مسائل بیان کیے ہیں وہ بھی گرجدار ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، جب بادل گرجتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اپنے رب سے دعا مانگا کریں اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اے اللہ اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا اور اس سے پہلے ہمیں معاف کر دینا۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، ایسا بے عقل انسان ہے جو اللہ کی تسبیح سے غافل ہے، رب کائنات کے تسبیح اور تحمید سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے نصیب بندوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آؤ ذرا محبت سے اپنے چہرے مبارک میری طرف کیجئے، اللہ کے پاک پیغمبر کا ایک پیارا فرمان سن لیجئے۔ حدیث کے اندر 4 باتیں آئیں گے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام کا پیارا فرمان، اللہ اکبر، حدیث مصطفیٰ صحیح بخاری سنن نبی داؤد کے اندر اور دوسری حدیث کی کتابوں میں امام الانبیاء صدقے جائیں آپ کا پسینہ بھی خوشبو والا اور بڑی پیاری گفتگو فرمانے والے، میٹھی زبان والے اور پھول سے زیادہ آپ کے ہونٹ نرم اور پیارے، اس زبان مبارک سے حدیث ارشاد فرماتے ہیں۔ 4 باتیں فرمائی، فرمایا لوگوں سن لو، بعثت بین یدی الساعہ بالسیف، اللہ پاک نے قیامت سے پہلے مجھے تلوار دے کے بھیجا ہے، اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنا، اللہ کے دین کو کھڑا کرنا۔ اور دوسرا فرمایا وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِ، اللہ نے میرا رزق بنایا ہے میرے نیزے کے سائے کے اندر، نیزے کے سائے کے اندر میرا رزق بنایا ہے۔ اس سے آگے سن لیجئے وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اللہ اس بندے کو ذلیل کر دیتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہے، کل قیامت کو بھی ذلیل ہے۔ ذلیل و خوار کون ہے؟ الا من خالف امری، فرمایا جو میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے، حدیث کو چھوڑ دیتا ہے اور سنت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات جو اس حدیث پاک کے اندر ہے، فرمایا ومن تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اللہ والو آؤ علماء کے پاس بیٹھے، اللہ کی بات سنیں، اللہ کے پاک پیغمبر کی بات سنیں، اور اس طرح پیارے نبی کریم علیہ السلام کا پیارا فرمان ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم
कुर्बे क़यामत एक निशानी ऐसी है, इल्म को उठा लिया जाएगा, इल्म उठ जाएगा। अल्लाह वालों, आज इल्म उठ चुका है। इन्ना मिन अशराति साथे अन युरफा इल्मु। अगर आप गुस्सा ना करें, आप बुरा ना मनाएं, तो 90% से ज्यादा मुसलमान कलमा नहीं सुना सकते। फीसद भी एक छोटी बात है। मैं कहता हूं फी हजार, फीसद होता है 100 में से एक, तो फी हजार का लफ्ज बोला जाए, 1000 में से 1-2 ही ऐसा होगा जो सही नमाज सुना सकेगा। और ये क़यामत की निशानी है। इन्ना मिन अशराति साथ है अन युरफा इल्म, इल्म को उठा लिया जाएगा। और याद रखो, जिनका उलमा से वास्ता है, उलमा से ताल्लुक है, उलमा से मोहब्बत है, सुन लो अच्छी तरह, इस साल में अल्लाह की जमीन से जितने उलमा फौत हुए हैं, माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। एक साल के अंदर हमारी जो बड़ी मस्जिद है, मस्जिद मुकर्रम, उसके असातिज़ा में से एक साल में 2 असातिज़ा वफात पा चुके हैं। माजी में इसकी मिसाल कोई नहीं। ये क़यामत की निशानी है। इन्ना मिन अशराति साथ है अन युरफा इल्म, इल्म को उठा लिया जाएगा और जहालत जाहिर हो गई। व यज़हर अल जहल व युशरब अल खमर, और शराब आम हो जाएगी दावतों के अंदर और खानों के अंदर और होटलों के अंदर। और जालिमों ने शराब का नाम बदल लिया है, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए हैं। व यज़हर ज़िना, और ज़िना एलानिया, सरेआम ज़िना। अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म की बुराई से महफूज फरमा ले। अल्लाह वालों, हर हाल में अपने अल्लाह से रास्ता, अपना ताल्लुक, अपना वास्ता मजबूत करते जाएं। जो अपने रब की तस्बीह पढ़ता है वो अच्छी तरह समझ ले। वयुसब्बिहु रादु बिहम्दिही, बादल गरजता है वो भी अपने रब की तस्बीह पढ़ता है। इसी तरह इमामुल अंबिया हबीब खुदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपकी हदीस पाक सुन लीजिए बड़ी मोहब्बत से, फिर अपनी बात को खत्म करते हैं। अल्लाह अकबर। मौसम भी ऐसा ही है, और थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए भाई, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, बाहर चूंकि जगह नहीं है, करीब करीब आ जाए ताकि बाद में आने वाले साथियों को जगह मिल जाए। अल्लाह के पाक पैगंबर का एक प्यारा फरमान सुन लीजिए। फरमाया, इज़ा तबाय्यतुम बिल ईनते, जब तुम खरीदो फरोख्त करोगे सूद के साथ। इज़ा तबाय्यतुम बिल ईनते, सूद का लेना देना, खरीदना, बेचना, तिजारत करना। इज़ा तबाय्यतुम बिल ईनते व अखज़तुम अज़नाबल बकरे, और तुम बैलों की दुम्मे पकड़ लोगे। एक जिम्मेदार है ना, वो 24 घंटे अपनी मुश्किल में फंसा हुआ है, ना उसे कुरान का फिक्र है, ना रब रहमान का, ना पाक पैगंबर के प्यारे फरमान का। फरमाया, जब तुम सूद का लेना देना करोगे और बैलों की दुम्मे पकड़ लोगे, अपने रब की याद भूल जाओगे। वरजी तुम बेज़रे, और खेती बाड़ी पे खुश हो जाओगे। व तरक्तुमुल जिहादा, और जिहादे फी सबीलिल्लाह को तरक कर दोगे। सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला, अल्लाह ताला तुम पर जिल्लत को मुसल्लत कर देगा। ला यंज़िहु हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, और उस जिल्लत को वापस नहीं लेगा हत्ता कि तुम अपने दीन की तरफ वापस पलट आओ। अल्लाह वालों, सारी इज्जतें किसमें हैं? अल्लाह के दीन के अंदर हैं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर एक वाकया बयान फरमाया है। फिरौन कितना जालिम था, अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा जालिम, काफिर आजम। अल्लाह पाक ने उस फिरौन के घर के अंदर, अल्लाह की शान है, अल्लाह की सिफ्त है। अल्लाह फरमाते हैं, वज़रब अल्लाहु मसला, अल्लाह ने मिसाल बयान फरमाई है। लिल्लज़ीना आमनु इम्रात फिरौना, फिरौन की बीवी है, नाम आसिया है, अल्लाह की शान है, रब रहमान का इनाम है, वो काफिर आजम है। अल्लाह ने उसकी बीवी को अपनी जन्नत का वारिस बना दिया। और वो दुआ क्या करती है? ये छोटी सी दुआ है, रब्बिब्न ली इंदका बैतन फिल जन्ना,
یہ یاد کر لو، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یہی ہمارا آج کا عنوان ہے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفت ہے، کافر اعظم کے گھر کے اندر اللہ نے ایک مومنہ بندی کو کھڑا کر دیا اور وہ ظلم کرتا ہے، ہاتھوں کے اندر کیل ٹھونکتا ہے اور رسیوں سے جکڑ دیتا ہے اور مار مار کے لو لہان کرتا ہے۔ اللہ کی بندی دعا کرتی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ میرا گھر اپنے پاس اپنی جنت میں بنا دے۔ چھوٹی سی دعا ہے، میرے ساتھ یاد کر لو، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ کافر اعظم کے گھر حضرت آسیہ، فرمایا مرد تو بڑے کامل ہوئے لیکن عورتوں میں سے جو کامل ہوئی حضرت آسیہ ہے، حضرت مریم ہے، وفضل عائشہ تھا علی النساء کفضل السرید علی الطعام، اماں جی عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر اس طرح ہے جس طرح سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ سرید کس طرح ہے کہ گوشت کے شوربے کے اندر روٹی بگولیں اور اس کو کھا لیں، یہ سرید ہے۔ فرمایا جس طرح یہ تمام کھانوں سے اعلیٰ ہے، اس طرح اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان ہے، فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ جو بادل گرجتا ہے اس کا نام رعد ہے، سورت کا نام بھی سورہ رعد ہے، 13ویں پارے کے اندر ہے، یہ بھی اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین پہ زندہ رکھے، دین پہ مارے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وصلی علیہ، بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ۔ نماز فجر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، پیارے رسول کی پیاری حدیث ہے کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب آدمی کو قیامت کے دن مکمل نور عطا فرمائے گا، مکمل نور عطا فرمائے گا۔ تو بھائیو ساری نمازیں خاص الخاص نماز فجر کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ جو ایک دن کی نماز گزر گئی دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں آئے گی، کبھی نہیں آ سکتی دوبارہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اشف مرضانا واغفر موتانا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔